یہ عمران خان صاحب یہ ہم سنتے تو تھے ہی, ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو یعنی یہ تو اٹ از این آفیشیل تھنگ ناؤ نا, کہ اتنے بڑے بڑے مستند ادارے بتا رہے ہیں کہ ایک ملک یہ خدمات فراہم کرتا تھا, اتنے ملکوں نے لی, اتنے لوگوں کے خلاف ہوا, یہی یعنی یہ کسی فلم کی کہانی نہیں ہے کہ یہی ٹیلی فون جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کا ڈیوائس بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب پرائیویسی کا تو بیڑا غرق ہے. لیکن آپ اس اینگل کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے اس میں سب سے انٹرسٹ کی بات یہی ہے نا کہ جناب عمران خان صاحب کی بھی لیے کوشش ہوئی ہے, تو آپ اس کا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں؟ عارف بھٹی صاحب مسکرا رہے ہیں, میں اس کے بعد ان سے تجزیہ لیتا ہوں اس کا. جی عمران خان صاحب. جی دیکھیں, یہ خبر آئی تھی سب سے پہلے 21 دسمبر 2020 کو, جی, اور یہ الجزیرہ نے چھاپی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے 36 صحافیوں کا موبائل فون ہیک کیا گیا ہے, اور اس کو ہیک کیا اسرائیل کی ایک کمپنی نے, اور وہ اسی کمپنی کا نام لے رہے تھے. یہ کمپنی 2010 میں بنی تھی. یہ 3 ساتھی ہیں, 3 دوست ہیں, انہوں نے مل کے اس کو بنایا ہوا ہے, انہی کے نام کے اوپر یہ بیسک کمپنی ہے, اور یہ اسرائیل کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بھی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب بات. یہ سعودی عرب نے اور یو اے ای نے الجزیرہ کے صحافیوں کو, جو ان کا ٹیلی فون ریکارڈ تھا, اس کو قابو کیا تھا. یہ ان کی ایکٹیویٹیز کو سننا چاہتے تھے, وہ کس کو مل رہے ہیں وہاں دیکھنا چاہتے تھے, ان کی جاسوسی کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کا بھی ریکارڈ انہوں نے نکالا تھا. پہلی مرتبہ جب یہ رپورٹ چھپی تھی تو رپورٹ آئی تھی ٹورنٹو سے, ایک یونیورسٹی ہے وہاں سے یہ رپورٹ پہلی مرتبہ باہر آئی تھی, اور پھر یہ کمپنی کا نام پہلی دفعہ باہر آیا تھا. یہ مدعا اس دن کھل گیا تھا. پھر اس کے اوپر کام کیا واشنگٹن پوسٹ نے. انہوں نے بتایا کہ 10 ملکوں کا ڈیٹا کو 50,000 ٹیلی فون ہے جن کو ہیک کیا گیا ہے. اب آ رہے ہیں بنیادی سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا کہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ نواز شریف اس کے پیچھے تھے یا نہیں تھے. دیکھیے, اگر یہ کانٹریکٹ اس خطے کے اندر لیا انڈیا نے, صحیح, اس کمپنی کے ساتھ رابطہ انڈیا کی گورنمنٹ کا ہوا, پاکستان کا نہیں ہوا. پاکستان کا ہو بھی نہیں سکتا آفیشلی, پاکستان جا کے اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ جوڑتا بھی نہیں ہے, مصیبت بن جاتی ہے. صحیح بات. انڈیا کے وزیر اعظم کو اگر ڈیٹا نکالنا تھا پاکستان کا تو وہ نواز شریف کا نکالتے, اسحاق ڈار کا نکالتے, خواجہ آصف کا نکالتے, وزیر داخلہ اس وقت کا احسن اقبال ان لوگوں کا نکالتے نا جو گورنمنٹ میں تھے. انہوں نے عارف علوی کا ڈیٹا کیا کرنا تھا, عمران خان کا ڈیٹا کیا کرنا تھا. اب یہ شک اس لیے ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کے نواز شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں بڑے گہرے, اور نریندر مودی کا ملک جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور نواز شریف کے جتنے اس دور کے مخالفین ہیں ان سب کے فون جو ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں. یعنی جو بھی لسٹ آپ کو میسر آئے گی اس میں وہ تمام لوگ وہی ہیں جو مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے. یعنی نواز شریف صاحب کی کابینہ کے بندے کیوں نہیں اس کے اندر, ان کے فون کیوں نہیں ہیک ہوئے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ اقتدار میں تھے, فیصلے انہوں نے کرنے تھے, چیزیں ان کے پاس تھیں, وہ اپوزیشن کو کر رہے ہیں. اور انڈیا میں کون کون ہوا, راہل گاندھی اور وہ لوگ جو اپوزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے طور پر کنونس ہیں, آپ کی رائے میں. خیر مرشد صاحب تو خود آخر میں کہہ گئے کہ اس وقت میں بائی کر سکتا ہوں, میں یہ آرگومنٹ بائی کر سکتا ہوں, یہ آپشن بائی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جناب عارف بھٹی صاحب, آپ کی کیا رائے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, جب مدر صاحب جوان تھے, ہم بچے تھے, اس وقت ریڈیو ہوتا تھا, وہ چلتا نہیں تھا, اس کو زور سے جوتا مارتے تھے, پھر وہ اچانک پھڑپڑاتا نہ بولتا تھا. صحیح ہے. تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس سٹوری کا, کیا پاکستان میں ٹیپ نہیں ہوتے؟ کس کے نہیں ہوتے؟ ہم چاروں بیٹھے ہیں اس وقت سکرین پہ, جی اس وقت چاروں بیٹھے ہیں, مجھے پتا کون کون کر رہا ہے. میں سب سے نااہل ہوں آپ تین چاروں میں سے. مظہر صاحب تو برطانیہ دور کے نا, وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گنتے ہیں, بلکہ چڑیا اور چڑے میں فرق بھی بتا دیتے ہیں. تو کیا وہ نہیں ہوتے تھے؟ عمران خان صاحب ایک اپوزیشن لیڈر تھے, اس نے ٹائم فریم نہیں بتایا. ان کا فون ٹیپ کرنے کا انہیں فائدہ کیا تھا, مجھے یہ بتائیں. لیکن رپورٹ میں نام تو آیا ہے بھٹی صاحب. رپورٹ میں تو میرا بھی نام آ جائے. نہیں ہے نا, آپ کا نام ہے, میرا نام نہیں ہے نا, عمران خان صاحب کا ہے. اور آئی ایم شور وہ اینکر عمران خان کا نہیں آیا ہے, وہ وزیر اعظم کا ہی ہے جو اس وقت وزیر اعظم ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں, آج سے 2003 اللہ جنت نصیب کرے, جواز نذیر میرے ایڈیٹر تھے. جی ایف بی آر نے, امریکہ نیو یارک نے ایک خبر شائع کی کہ ایف بی آر نے لسٹ جاری کی 52 لوگوں کی جو امریکہ میں دہشت گردی کی غرض سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں جواز صاحب نے کہا چیک کرو, اس دن سٹوری نہیں تھی, میں اچانک چلے گیا ایک جگہ. صحیح ہے. ادھر مجھے ایک بندے نے کہا یار یہ اخبار والے آپ لوگ کتنے جھوٹے ہیں.
میں کہ یار ہاں ہم ہیں ہی جھوٹے, آج کل بھی حکومت ہمیں جھوٹا ہی کہتی ہے, کیونکہ سچا تو صرف ایک ہی ہے اس وقت, مولانا حق سچ. تو میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتا یہ تصویر چھپی ہے اس بندے کی کہ یہ امریکہ میں دہشت گردی کی غرض سے داخل ہو گیا, یہ تو فلاں سنہرا ہے. وسیم بادامی صاحب, میں اسی وقت اس سنہرے کے پاس گیا, وہ مجھے مل گیا سیم وہی. اب میں 10 دفعہ نوائے وقت اخبار دیکھوں اور اسے دیکھوں, اے پی کی سٹوری تھی, ایف بی آر نے جاری کی تھی, میں بار بار اس کو دیکھوں. میں نے جواز صاحب کو فون کیا, کہتا یار اس کو لے کے نا سائڈ پہ ہو جا, کسی اور کے ہاتھ میں نہ آئے. میں نے اس کا پورا انٹرویو چھاپا. وہ پتا چلا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا پاسپورٹ چوری ہو گیا تھا. اس وقت پی سی پاسپورٹ پہ جاتے تھے. اگر عمران خان صاحب کا نام کہیں چوری ہو گیا 2010 میں, مجھے تو نہیں پتا, کیونکہ وہ تو 17-18 سال سے سپر سٹار ہے. تو آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہی نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ مس انفارمیشن ہے, یہ غلط ہے, عمران خان کا نام غلط ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں یہ پاسبل ہوئی ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عموماً گورنمنٹ اگر کرواتی ہیں, اپنے مخالفین کا کراتی ہیں. چاروں اس اے آر وائی کی سکرین پہ بیٹھے ہیں, عمران خان صاحب, مظہر صاحب, وسیم بادامی صاحب. میں بتا دوں یہ آج کل انہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے پیچھے لگنے کے. یار خدا کا واسطہ جانے دو, ادھر افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے, امریکہ اوپر چڑھا ہوا ہے, چین داسو میں وہ ہو گیا, آپ ساری دن میں کس کو مل رہا ہوں, یہ کس کو. تو آپ کی رائے اس حوالے سے عمران خان صاحب سے مختلف ہے, چونکہ سوال تو وہ بھی عمران خان بھی یہی اٹھا رہے ہیں, جو اینکر عمران خان, جو تجزیہ کار عمران خان بیٹھے ہمارے ساتھ, کہ بھائی لاجیکلی تو اگر انڈیا یہ کام کرا رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے وزیر اعظم یا عہدیداروں کے خلاف کرانا چاہیے تھا, وہ کروا رہا ہے عمران خان کے خلاف. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اور مودی کے تعلقات اچھے ہیں, تو ان کے ذریعے نواز شریف صاحب نے کام کرا. آپ کے خیال میں یہ ذرا دور کی کوڑی ہے, یہ ذرا بہت ہی فار فیچڈ ہے آپ کے خیال میں؟ میں دیکھیں ہر ایک کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر تھا, عمران خان پرائم منسٹر تھا, آئی بی اس کے پاس تھی, آئی اے ایس اس کے پاس تھی, اس کو وہاں سے ہیک کرانے, اور عمران خان کے ارد گرد سارے بندے تو چلتی پھرتی آئی بی تھی. نواز شریف کو کروانا تو آئی بی کے ذریعے کروانا تھا, کسی اور کے ذریعے. آخری بات, آخری وسیم, مجھے پتا ہے آپ مظہر صاحب بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں, نہیں مسکرا رہے ہو. میں عمران خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا تقریباً 2018 نہیں 13 یا 14 میں, ٹھیک ہے, یہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے. تو ہم کوئی باتیں کر رہے تھے, جگیر ترین صاحب بھی تھے اور کچھ لوگ بھی تھے. کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے عارف میرے نا کوئی ٹیلی فون ٹیپ کرتا ہے. میں کہ سر اس وقت بھی 2-3 لوگوں کے فون کھلے ہوں گے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, ہم بنی گالا بیٹھے تھے, یہ عمران خان صاحب آج بھی ہے. اور میں کہ سر آپ کے ٹیلی فون ٹیپ کر کے کیا لینا ہے, اس وقت بھی وہاں یہ سارے سیبان میں کہ اب بھی کسی 2-3 بندوں کے فون کھلے ہوں گے, تو آپ بے فکر نہ رہے, آپ کے فون ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب مظہر عباس صاحب, یہ دونوں بڑے انٹرسٹنگ اوپینینز آ گئے ہمارے پاس, آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ وسیم. دیکھیے ایک زمانے میں سرویلنس ہوتی تھی پولیٹیشنز کی, مخالفین کی, پیچھے موٹر سائیکل والا چلا جا رہا ہے, پولیٹیشنز, ایم آر ڈی کی تحریک ہے, وہ ہے پیچھے, اس کے رپورٹ جو ہے وہ شام کو دی جاتی تھی کہ جی ان کی یہ ایکٹیویٹیز رہیں. ٹیلی فون ٹیپ کرنا, نواز شریف صاحب ٹیلی فون ہیک کیوں کروائیں گے؟ ٹیپ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کروائیں گے ان کو. اول تو جو پیریڈ وہ ہے, اس پیریڈ میں عمران خان کی پوزیشن کیا تھی, پولیٹیکل پوزیشن کیا تھی, اور ٹیلی فون اگر انہوں نے نواز شریف صاحب نے عمران خان کی ایکٹیویٹیز کا ہی کو مانیٹر کرنا تھا تو وہ ٹیلی فون ہیک وہ ٹیپ کرواتے تھے, اور وہ ہوتے ہیں. یہاں تو پرائم منسٹر کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں, باقی تو چھوڑیں. پرائم منسٹر کے ٹیلی فون اس سلسلے میں بہت سی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارا اس طرح کی. لیکن مطلب صاحب اگر یہ بات آپ کی ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگلا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے ٹیپ نہیں کروانا تھا تو پھر اور نریندر مودی, اگر نواز شریف صاحب کا خان صاحب کے فون کو ٹیپ کروانا لاجیکل لگتا ہے ہمیں, تو نریندر مودی کا تو مزید لاجیکل لگتا ہے کہ بھائی اپوزیشن کا ایک رہنما ہے پاکستان کا, اس کے ٹیپ مودی کیوں ٹیپ کرواتا پھر ہے, یا اگر مودی بھی نہیں کروا رہا تو پھر کون کروا رہا ہے؟ پاکستان کے اپوزیشن کے ایک چھوٹے سے رہنما کا. اس زمانے میں تو اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی نا پی ٹی آئی. دیکھیں وسیم, میں آج صبح جو ہے ایک انڈین جرنلسٹ کا یوٹیوب پہ وہ سن رہا تھا, ان کا پروگرام ہوتا ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا, تو اس نے اسی حوالے سے بات کی کہ انڈیا میں کوئی 2000 لوگوں کے ٹیلی فون جو ہیں وہ اسی اسرائیلی اس سے, جس میں سے 40 کے قریب صحافی ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ ان کے نام بھی, کچھ کے نام دیے ہیں, کچھ ایڈیٹر بھی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں, ایسے جرنلسٹ بھی ہیں, جس میں افتخار گیلانی کا نام بھی انہوں نے لیا,
جو کشمیر کو کور کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کو کور کرتے ہیں، یہ سارے اس میں. تو آج تو اس وقت اس اسٹیج پر دنیا میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، آپ چھپا نہیں سکتے کوئی چیز. لیکن بھارت ایسے صحافیوں کے ٹیپ کروائے وہ تو پھر سمجھ میں آتا ہے مطلب ہے کہ ہے تو بہت ہی گھٹیا حرکت، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں کریں گے. عمران خان کا کون کروائے گا اور کیوں کروائے گا، یہ مجھے سمجھایا نا ذرا. میرا دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک وجہ ہو سکتی ہے، دیکھیں ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں نواز شریف کو نہیں کہوں گا. اچھا، نواز وہ یہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل لیڈرز، اپ رائزنگ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، جن کے بارے میں یہ اسس کیا جانے لگتا ہے. اور عمران خان کو 2011 کے بعد سے خاص طور پہ فالو کیا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وڈ بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی، تو اس لیے ان کی ایکٹیویٹیز کو جج کرنا، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں معلومات کرنا، پھر ان کی پوزیشنز. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیریڈ تھا جب عمران خان انڈیا میں بھی جا کے گفتگو کرتے تھے بہت کھل کر، اور جگہوں پہ بھی. جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو چھوڑ کے جو وڈ بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ویسے یہ ہمارے عمران خان جب تجزیہ کر آپ کی اس رائے سے ایگری کرتے نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. یو وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ عمران؟ جی بات کرنے والا تھا جو آپ نے پوچھی ہے کہ دیکھیں ان کا زیادہ کنسرن پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے وزراء سے ہونا چاہیے تھا. عمران خان کو ٹیپ کرنے کا اگر کوئی واحد آدمی، ہیک کرنے کا کوئی واحد آدمی بینیفیشری ہو سکتا تھا اس دور میں تو وہ نواز شریف تھا. نواز شریف کو یہ شک تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے رابطے میں ہے. نواز شریف کو یہ شک تھا کہ یہ خفیہ میٹنگز کے اندر کچھ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے جو مجھے ڈیمیج کر رہی ہیں. نواز شریف ایون ججز کے اوپر بھی الزامات لگا رہے تھے. نواز شریف تو بھٹی صاحب والی بات آ گئی نا، جو مدر صاحب بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ٹیپ کرانا تھا فون تو اس کو 1000 ذریعے یہاں لوکل ذرائع سے کرا لیتے ہیں، وہ وایا مووی اسرائیل کے تھرو سمجھا دیتا ہوں. میں فرق سمجھا دیتا ہوں، وسیم آسان ہو جائے گا بھائی. دیکھیں جو ٹیپ کرنا ہوتا ہے نا وہ صرف ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹیلی فون کال کیا اس کو کوئی سن لے. یہ ہیک تھا. جب آپ واٹس ایپ پہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں وہ ٹیپ کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے ٹیلی فون کال کیا کوئی اور سن لے اس کو، یہ فون ٹیپ ہو رہا ہے. ہمارا بھی ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے. جی سب کا. جب فون ہیک ہوتا ہے نا تو اس کے بعد وہ فون کسی اور سرور پہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. جی جی. اب اگر وہ واٹس ایپ پہ بات کرے، دنیا کا کوئی بھی واٹس ایپ استعمال کرے، کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کرے، وہ سیف نہیں ہے. دیکھیے سمجھیے کسی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، مجھے میرا اندازہ تھا کہ ابھی جواب دیں گے کہ بھائی وہ ٹیلی فون کے اندر گھس جانا کچھ اور بات ہے، یہ ٹیکنیکل ہے. ہیک کرنا ہمیشہ زیادہ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے. جو میں نے شروع میں ایکسپلین بھی کیا کہ مدر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیک سے مراد ہے نا کہ یہ فون آپ کی جاسوسی کا ڈیوائس بن گیا. میرے بھائی آپ کی ایک موومنٹ پتہ چل رہی ہے اگر ہیک ہو گیا تو. او میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ کیا میں تو ذاتی طور پہ آل دا ڈیو ریسپیکٹ میں نہیں سمجھتا نواز شریف صاحب کا ویژن اس طریقے کا ہوگا کہ وہ اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے جو ہے وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں گے. میرا نہیں خیال. باقی عمران کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن صحیح. میں ذرا ایک بریک لے لوں اور ذرا ہم اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.